Ya, sebelum dimulai pengajian, saya bertegas seperti yang diajarkan oleh Guru Karno dan Guru. Ya, semua fokus, jangan ada yang untuk mewarnai yang lain. Semua fokus menanam set. Ya. Selanjutnya mari kita sama-sama ikuti, dengarkan dan bersatu pengajian atau motivasi yang akan disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fakir Al-Umari Al-Yamani yang akan diterjemahkan oleh Keimam Kesediaan dari Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zainal Arifin Kiai Suri As-Salati. Kepada beliau kami haturkan. Ya Allah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم يا أهل القرآن؟ وهل تعرفون تقرؤون القرآن قراءة صحيحة؟ الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. قلت اللغة العربية خلاص ما في مترجم. تفهم اللغة العربية؟ لا. Kamu يقولوا آمين ما شاء الله يفهمون. Cek. Selaku paham bahasa Arab juga ada penerjem oke? Antum fahmin? La, na'am. Fakat. Tidak ada pahamnya. La, na'am. Berarti? Alhamdulillah الذي فضلنا بالقرآن وجعلنا خير أمة أخرجت للناس بالنبي محمد سيد الأكرام. Alhamdulillah, kita terkumpulan di tempat ini, kita termuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Al-Qur'an. Dan kita alhamdulillah di tempat ini menghafalkan Al-Qur'an, berarti kita adalah keluarga Allah. ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقيقة. Mudah-mudahan kita selaku dari tempat ini kejadian kita menjadi ahli Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran, betul-betul menghafal Al-Quran. وأن ينور قلوبنا وبصائرنا بالقرآن العظيم. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cahayana, berna itu cahaya li atenta, berna itu cahaya li panantanta dengan sebab Al-Qur'anil Azim. هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله على سيد الأنبياء والمرسلين فهو عظيم عند الله. Dan ini Al-Quran ini turunan dari Allah Subhanahu wa taala tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad menjadi manusia yang azim, manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia. ولا يتعلم هذا القرآن ولا يحفظ هذا القرآن إلا من فضله الله وجعله خير إنسان يقرأ القرآن. Denara Allah Subhanahu wa taala jadi yang pelumus selaku penghafal Quran, jadi yang pelumus selaku ahli Quran, kecuali Allah Subhanahu wa taala mulia anna ila lebih mulia daripada dengan sintek ngapal Quran. قال صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته استخلصهم من الناس. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para penghafal Quran, para ahli-ahli Quran ini adalah keluarga dari Allah Subhanahu wa taala, khusus si paling khususan dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan si lain-lainnya. وجعل الله الخيرية في من يتعلم القرآن ويعلم القرآن
فهؤلاء هم خير الناس عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام. Dan kebaikan si paling utama adalah saya dengan si belajar Al-Quran, kanca dengan si mengajarkan Al-Quran, dan ini derajat si paling utama lebih dari sisi Allah Subhanahu wa taala maupun dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا القرآن العظيم نور ممدود من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء. Dan ini Al-Quran ini cahaya yang memenuhi, yang turun dari langit ataupun yang naik dengan bumi, memenuhi bumi seluruhnya. Inilah Al-Quran, inilah cahaya daripada Al-Quran. وحيث حثنا صلى الله عليه وسلم على حفظ القرآن فيقول القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب الذي ليس فيه أحد لا يفيه إلا الجن والشياطين والعياذ بالله. Adik, paham? Nah, paham. Nah, dengan si deknara Al-Quran di dalam atena, dengan sopok manusia si dekna berdaya Al-Quran di dalam atena, pada kenana ia umpamana bangunan si seda, bangunan si deknara penunggunan, maka bangunan ini agen seda, dan hanya yang menunggu bangunan ini adalah setan. Jadi menandekna Al-Quran di dalam atena, berarti isi atena adalah ومن النيات الصالحة للطلاب والطالبات في حفظ القرآن أن يخلصون النية لله ليس يحفظون لأجل الناس. لا. Nah, si paling utama kita si jadi penghafal Al-Quran ini terpergi atenta semata-mata kita hafal untuk Allah, bukan untuk pacar, bukan untuk yang lainnya, semata-mata untuk Allah. وقد حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام يأتي أقوام في آخر الزمان يشغلون الدنيا بالقرآن والعياذ بالله. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di akhir zaman luwe dengan si jual Al-Quran. Maksudnya luwe ya meta dunia dengan Al-Quran. Mau ya dunia dengan Al-Quran. Perjualbelikannya Al-Quran, perjualbeliannya ayat-ayat Al-Quran. الذي يحفظ القرآن ويقرأ القرآن لأجل الله يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى فإن آخر منزلة عند آخر آية قرأتها في الجنة. يقول لك درجات في الجنة. Dan dengan singgapal Al-Quran lemak le hari kiamat ketika ada kita masuk surga, apa pesan Allah Subhanahu wa taala tiba dengan Al-Quran ini? Iqra wartaqi. Bacalah dan naiklah, bacalah, naiklah, bacalah, naiklah sampai akhir ayat si bacanda tono tak surga anda. Munda baca sampai anas berarti surga anda paling tinggi. وجاء في الحديث الآخر أن عدد درجات الجنة على عدد حروف القرآن. Dan di dalam hadis lain dinyatakan bahwa derajat dengan di surga ini tergantung pira apalna pira bacanya Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran. Maka si paling luwe hafalna huruf-huruf Al-Quran ini, maka ia paling tinggi derajatnya lemak le surga. وجاء في الحديث عن سيدنا أبي أمامة قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة. Nah, dan ada hadis dari Ibnu Qudamah. أبي أمامة. Ada hadis dari Abu Umamah yang diriwayatkan Abi Umamah. Katanya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Al-Quran ini akan menjadi pensyafaat para ahli Al-Quran kelak di hari kiamat. وكان يقول سيدنا خالد بن الوليد هذا سيف الله المسلول ماذا كان يقول؟ كان يخاطب القرآن ويقول يا قرآن شغلنا عن قراءتك الجهاد في سبيل الله. Nah, datanglah kabar dengan Sayyidina Khalid ibn Walid. Sayyidina Khalid ibn Walid dia digelari dengan Saifullah. Gelarnya adalah
Saifullah. Apa pesan beliau? Dengan si ngapal Al-Quran ini pada karena kaca ia berjihad perang di jalan Allah. الابتعاد عن المعاصي والذنوب. Dan mentamele mudah untuk menghafalkan Al-Quran, maka terjauhan diri dari dosa. ألا وإن من أكبر الكبائر يوم القيامة يأتي الإنسان ويحفظ القرآن ثم ينسى. Dosa besar dan dosa bodoh. وإن القرآن يحتاج إلى المراجعة. لابد كل يوم الحفاظ والحافظات لابد أن يجعل له وقت لمراجعة الحفظ الذي حفظ من القرآن. Dan si paling inti bagi penghafal Al-Quran adalah dendek nagira lupa karena ia inti daripada penghafal Quran. Angka mendengar Al-Quran si sayang waktunda untuk murajaah Al-Quran. Pirang-pirang saudara waktunda pokoknya setiap hari itu harus narak waktu untuk mula-mula Al-Quran. وكان أحد من الصالحين في مدينة تريم. تريم فين تريم؟ في لومبوك الشرقية ولا لومبوك الغربية؟ Beda Tarim, lihat ini di Lombok Timur atau Lombok Barat? اليمن ما شاء الله. هذه تريم بلاد العلم والعلماء. Tarik Tarim itu adalah negara orang alim, kajian negara ilmu, kajian negara dengan alim. فحفظ رجل القرآن لا يقرأ ولا يكتب ولكن كان يسمع عندما يقرأ يجلس يسمع القرآن حتى حفظ القرآن. Nah, anak dengan dari Tarim itu dia bukan menghafalkan Al-Quran secara langsung. Dia itu menghafal Quran dengan apa? Dengan mendengar doang. Dia dengar dong, bilang dengar dong Al-Quran itu sampai hafal ya Al-Quran. Tanpa sengaja dia menghafal Al-Quran. كان يجلس عند الحبيب العارف بالله الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب. Pernah dia belajar di Habib Alawi بن عبد الله bin Syahab. نعم كان يجلس عنده وكان إلى الآن في تريم الساعة 2 في الليل كل المساجد يجلسون ويقرؤون القرآن ويتدارسون القرآن فيما بينهم البين ما شاء الله في آخر الليل. Nah, le akhir malam le biasanya jam 2 anak sokok masjid di dalam majlis. نعم Le dalam masjid buat minat yang majlisnya Al-Quran. Dengan jam 2 setiap malam itu apa pelajarannya? Belajar Al-Quran dengan jam 2 sampai subuh belajar Al-Quran, baca Al-Quran. وكان هذا الرجل يخدم يعمل القهوة بس يعمل لهم القهوة حتى يشربون القهوة لا ينامون. Nah, tahu dah apa gawainya dengan mama ini, anak mama ini, dia dulu hafal Quran. Entahnya apa, jadi khidmat tukang nuang kopi. Tahu ada kopi? Nah, tukang nuang kopi. Entahnya apa dengar doang majelis Quran ini dengan jam 2 sampai subuh itu. Terus yang minum kopi, ada tidak padam, dia nuangan buru-buru dan kopi, dia nolak dulu hafal. وكان يسمع عندما يقرأ القرآن حتى حفظ القرآن وهو لا يقرأ ولا يكتب ما شاء الله. Bayangkan hanya dengan berkhidmat di bak guruna, nuangan kopi doang di bak guruna, dia nolak ngapal Al-Quran, dia nolak nulis Al-Quran, entah berkhidmat mati guruna, khidmat di guruna, maka apa jadinya? Ya jadi penghafal Quran. ومن أفضل الأوقات لحفظ القرآن ومراجعة القرآن من بعد الفجر إلى الإشراق ومن بعد صلاة العشاء ما شاء الله. هذا وقت يكون ما شاء الله القلوب حاضرة روحانية يحفظ القرآن في هذا الوقت ويراجع القرآن. Dan si paling bagus tau ada murajaah Al-Quran, si paling bagus tau ada nambah hafalan Al-Quran, yakni mulai dengan sholat subuh, selesai sholat subuh sampai datang waktu Isra. Yang paling bagus tau ada murajaah Quran. Atau mendekatkan dia tahu setelah sholat Isya sampai kita tertidur. ولو كل يوم يجعل له صفحة واحدة يقرأها 10 مرات خلاص إذا قرأ 10 مرات استحفظ إن شاء الله. Oh, satu halaman doang, setiap hari satu halaman setiap hari cukup dia baca 10 kali doang insya Allah hafal lah dia tentu. Hafal 10 kali hafal Ustaz. ونعطيهم فائدة عن الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وارضاه في تساعد على حفظ القرآن وحفظ المتون
Jurumiyah, Matan Bina wal Asas, ada betul? Matan Jurumiyah, Matan Bina wal Asas, Amsilatun Jadidah, dan selalu matan-matan dihafal oleh Imam Nawawi. فأن يأتي بهذا الطفل المبارك يا مبدي يا معيد 65 مرة قبل أن يحفظ خلاص ما ينسى إن شاء الله. Amalan dengan Imam Nawawi apa? Ya mubdi, Ya mu'id. Ya apa? Cara. Ya mubdi, ya mu'id. نعم. Mu'id. يا معيد. Ya mu'id. اسمع الله. Ya mubdi, ya la asbab. نعم. Imam Nawawi. Oktob. لابد الطلاب لابد أن يكون معكم دفتر وقلم أنتم كسلانين لماذا؟ Kan ada pada nanti buku kecatum, tidak ada yang malas. Apa ini? هذا بس يكتب فقط. Enggak saya doang artinya nulis masa baju doang. بارك الله فيك جزاهم الله خير. Barakallahu fiik ya Baitul. لابد الطالب يقول سيدنا الحبيب الحبيب سالم الشاطري رضي الله تعالى عنه وارضاه Habib Salim Asyadiri pernah berkata, يقول لابد لطالب العلم لابد من دفتر وقلم وسواك. dende sampai dalam kasih tentu ini menuntut ilmu bahasa Habib Salim Asyadiri. Lah apa? Atom, terus buku, terus siwak. كل ما سواك Anak siwaknya pada مشكلة هذا مشكلة. masalah beli. تحبون رسول الله Cinta dari Rasulullah. الذي ليس معه مسواك لا يحبه رسول الله. Ada pedang siwak, dia ada cinta dari Rasulullah. إن شاء الله تشتري مسواك. Mana ada beli siwak ini? Mana beli siwak? السواك بكم ب10,000 ولا بكم؟ Siwak entah 4.000 harganya, 5.000 harganya. 10.000. بكم هذا؟ Nah, rokok kira ada rokok saya berokok. Nih Pak benar. Ada tadi. مشكلة هذا. Astagfirullah. Masalah ini. كذلك يقولون طالب العلم ليس معه قلم ولا دفتر ولا سواك كالمعركة ولا سلاح ليس معه سلاح فكيف بيجاهد الكفار؟ Ibaratnya dia dapat yang buku, dia dapat yang atom, dia dapat yang siwak. Pada ibaratnya dia berperang, lalu dia ada nanti pedang, dia ada nanti tameng. Terus kita rejulun dah anak musuh. Apa ada kali lawannya? يقول شيخ الحلمة من أقوى أسباب الحفظ المحافظة على السواك الذي حفظ السواك يلزمه الله الحفظ القرآن. Nah, bahasa Nabi Umar bin Hafiz, si paling mudah dengan untuk menghafal Quran, siwak. Si dia pedang siwak, bacaan dia lupa Al-Quran. Allah. Ada bola sini. Ada Isa. Isa? La, sini. الشيطان. نعم. يا مبدي يا معيد 56 مرة. يا مبدي يا معيد. لا مرة واحدة بس. بالأندلس ولا بالشرق؟ Ya mubdi ya mu'in. 56 kali. Sita. Ya mubdi. يا معيد. Ya mu'in. Ya mu'in. A'idini hal. نعم. Ya mu'in. 65. نعم. 56 kali. 56 نعم. 56. هذا قبل الحفظ يا Sebelum dia menghafal Quran, sebelum dia menghafal Al-Quran, ya mubdi'u ya mu'id. Ya. 56 kali. يا هذه فائدة عن الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وارضاه هذا العالم الكبير الذي لم يتزوج وإنما شغله العلم عن الزواج. Imam Nawawi ini adalah amalan daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah ulama belir, lalu sampai akhir hayatnya dia menari. وألف في حياته على عدد أيام كله كتب ما شاء الله كله كتب. Lalu seumur umur hidup
Allah, ala adat ayyamah allafa kutub. Nah, karangan kitab beliau ini tergantung apa namanya pada jumlahnya umurnya beliau 40 tahun. Ya. Berarti tergantung harinya beliau ngarang kitab. Bilang dulu ngarang kitab. Mungkin surat ilmu kalau nggak surat. Mungkin Surat mungkin dalam muncul film sendiri. Lalu Ada siapa yang ngomong? Dua dia toko. لابد أن يشترون. Nah, harus dan beli siwak. يقول عليه الصلاة والسلام ركعتين بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat dan sembahyang madu siwak lebih utama, lebih mulia, lebih baik daripada disembahyang 70 rakaat tanpa siwak. وكذلك من أقوى الحفظ للقرآن المداومة على الوضوء. Inilah munda mele baca ida ngapal Quran, munda mele muda anak ida ngapal Quran, dende dak hilang batal wudu. Me kenana dende hilang batal wudu, munda batal wudu dah wudu mampu. Dari dene lah andai dah jaga diri dak kaca yang bukan mahram. Munda mele jawab tangan oh maaf bukan mahram gitu ya. وأنتم ما شاء الله في هذا المعهد مفتاح الفائزين. أنت لتكون مفتاح الكسلانين. انتبه. Dedek balik ya. Lek pondok ini arahnya Miftahul Faizin. Apa faiz? Kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan, kunci keberuntungan, kunci. Lalu dedek balik ya jadi Miftahul Kaslanin. Dedek balik ya jadi kunci dengan malas. أتدري من الفائزين؟ Tak ada apa bedanya faizin? الذين يحفظون القرآن ويتعلمون القرآن ويتعلمون الشريعة يكون يوم القيامة من الفائزين مع سيد المرسلين. Dari sini kan ada faizin itu adalah dengan si ngapal Al-Quran, dengan si baca Al-Quran, dengan si mempelajari Al-Quran, maka jemaah ia surga barang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah dengan si faizin كان الإمام الشافعي من قوة حفظه إذا نظر إلى المصحف أو إذا نظر إلى الكتاب يحفظ المصحف، فكان يضع يده على الصفحة هذه قبل هذه حتى يحفظ هذه قبل هذا من شدة الحفظ رضي الله تعالى عنه الإمام الشافعي. Kenal ide Imam Syafi'i? Kenal ide Imam Syafi'i? Marana doa. Ada Imam Syafi'i, beliau adalah luar biasa kuat hafalannya. Modal kita apa bahasa kita? Kita wah. Melihat kita mushaf sekali doang kita kan langsung apa? Munidanya? Nanti. Nah, kita sikit mushaf langsung hafal sama mushaf itu. Agar cara apa Imam Syafi'i ngombe? Caranya tutupnya sikit mushaf itu, bacanya sikit mushaf langsung hafal. Nah, wah sikit mushaf ini hafalnya baru udah buka mushaf si lain. Nah, ini caranya Imam Syafi'i saking kuat hafalan dari Imam Syafi'i. وفي يوم من الأيام وإذا به لا يحفظ فاشتكى إلى شيخه اسمه وكيع. Nah, waktu ketika Imam Syafi'i ini hafal-hafal. Dan ini hafal-hafal. Padahal sebenarnya sangat kuat hafalan dari Imam Syafi'i. Sampai beliau menangis dan mengadu kepada gurunya Imam Waqi'. فقال في قصيدة شكيت إلى وكيع سوء حفظي. Nah, ada di dalam kasidah beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, aku mengadu kepada guruku dengan jeleknya hafalanku. وأرشدني إلى ترك المعاصي. Karena aku nasihat isi guruku Imam Waqi' untuk meninggalkan maksiyah. فقال وإن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Nah, beliau pun mengatakan karena ilmu Allah itu adalah nur dan nur Allah itu tidak agit bertiba dengan si maksiyah. ما يمكن أحد يحفظ القرآن ما شاء الله في الفيسبوك. مرة جميلة ما شاء الله. أنا ما يمكن أن يحفظ القرآن. Nah, dan mungkin dengan hafal Quran, karena kita Facebook lah, masya Allah, dan ini hafal Quran, dia jadi penghafal Quran dah. Nah, dia mungkin. فبارك الله فيكم وزادكم الله من الحفظ للقرآن العظيم.
Amin. سأفتح إذا في سؤال يمكن يسألون. Nah, makanya si Arab ada yang soal, silakan. Mungkin para asatidz yang punya soal, pertanyaan, bab tanya jawab. Ayo, yang mau pertanyaan, yang ada pertanyaan silakan. Oke, baik Jun. Apa soalnya? Ini kan dari tadi ini, ini banyak yang tanya bagaimana cara kita masuk ke talim ini mahat apa yang harus disiapkan? نعم ما شاء الله. أولا الطريقة سهلة، الطريقة بسيطة. Mudah nama tiba Darul Mustafa ini mudah lagi. أولا لابد حفظ ولو جزئين إلى القرآن العظيم. هذا لابد حفظ الأسر Si المعين. paling utama adalah dende. Si paling pertama ini harus hafal minimal 2 juz Al-Quran. الثاني لابد حفظ أدب الجليل ولو 40 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. Nah, si kedua harus hafal hadis minimal 40 hadis atau hadis arba'in Nawawi. ثم Terus اللغة العربية لابد من اللغة العربية. belajar bahasa Arab. والأساس كله اللغة العربية. إذا اللغة العربية يمكن يدخل إلى دار المستوى. ما في مشكلة. Nah, si paling utama adalah belajar bahasa Arab. Mudah tahu bahasa Arab, insya Allah baca dan dapat di Darul Mustafa. كذلك دار الزهراء خاصة بالنساء الطالبات. Nah, dan khusus Darul Zahra arana khusus untuk dengan nina-nina. Barakallah, mudah-mudahan diberkati Allah. Nah, mudah kan nama Darul Zahra dari Mustafa? Apalagi siwa 10 juz susah. Kirim. Nah. Berapa asyara ajizah? Ayo. Ya ini Nah, yang benar-benar karena juga Darul Zahra atau Darul Mustafa siapa diri dan mudah ini. Nah, terutama uji tes benda mele lebih gampang Ustaz lewat Habib Jindan Jakarta. Atau lewat Solo macam beliau. Gitu. Darul Mustafa Solo. Nah, kalau nanti akan dikasih ujian di sana. Nah, kalau sudah lulus dari Habib Jindan atau lewat Solo, insya Allah langsung dapat Darul Mustafa. Karena munda langsung tiba Yaman, nah kan dengan tiba Yaman, gitu. Lalu dia nilai Darul Mustafa, lewat Darul Mustafa. Ada kathirun nas yadkhulu ila Yaman, walakin mufi dari Mustafa, di bawah Darul Mustafa, sah? Dan dari Darul Mustafa dulu ada tahun masih Al-Aqab, terkadang ada namanya fi dari Soleh Nasab. Ada namanya Darul Soleh juga di sana. Jadi anak tiba Yaman si lewat jalur langsung itu, dia langsung tiba Darul Mustafa. Lalu mudah melihat tanah tiba Darul Mustafa, arah cabangnya tono masih tahun ujian, tono langsung tono le Yaman. Nah, baru nama setelah 1 tahun ujian atau setelah 1 tahun le cabang Darul Mustafa selain luar itu, maka baru dia nama tiba Darul Mustafa. Nah, أنتم ما شاء الله إذا أصلحتم النية إن شاء الله يكتب لكم الله أجر من كان في دار المصطفى. أنتم هنا في معهد ما شاء الله معهد مبارك، اغتنموا الفرصة. خلاص لا تذهب إلى التعليم، تعلم هنا ما في مشكلة. Dedek berkecil hati, dia mau tiba Darul Mustafa. Jadi mahat dah bagus, pondok dah beli. Belajar dengan ini dah muda serius, insya Allah jadi dengan beli belum.
Nggih, nenek berkecil hati. Selamat daging bau jadi dengan alim pun baru berusaha. ما شاء الله فيكم ما شاء الله معاهد كثيره تبعنا في القرآن ونهضة البنات ما شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله من الخير ما شاء الله كلها معاهد على منهج الكتاب والسنه. Nah, lihat dari rombongan ini buat pondok pesantren luar biasa terutama Nahdlatul Ulama ini pondok pesantren boleh. Nah, maka mun bau ia kita dulu main dulu selalu siaran Nahdlatul Ulama sampai makan nih sampai makan belajar kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barulah mau selesai selakunan barulah dan ibadah hari. ومن اراد الى كريم زياره ما في مشكله مده سنه شهرين ما في مشكله يتبرك من كريم بركه من كريم فقط. Atau bunda ya munda kebau nasibang belajar di Batarim mana pabadahan guru ngajar kepala sabda para ya ketua yayasan mudir ma'had munda kebau belajar wahda sila datang di Batarim ziarah 2 bulan 3 bulan insyaallah welcome Bimbing umum sini. Nah, di bawah gede beliau ahlan wa sahlan maksud beliau. Oke, langsung ke beliau, langsung siaran di bawah rumah. Oke. Insyaallah. Azan. Tutup majelis.